فجیرہ پہ میزائل ڈالے ہیں ایران نے. محمد بن سلمان نے شیخ محمد زائد کو فون کیا ہے. ہمیشہ کی طرح جو ایران کا پلان ہے وہ امریکہ کو اٹیک کرنے سے پہلے امریکہ کے allies کو اٹیک کریں گے. دونوں کے کان پکڑ کے امریکہ کے اور ایران کے ان کو اسلام آباد کی فلائٹوں میں بٹھایا جائے اور ان کو یہاں لایا جائے ہوٹل سیرینا کے اندر. امریکہ تو آنے کو تیار تھا, ایرانیوں کے نخرے نہیں مانتے. سر وہ ایران نے غلطی کی ہے. جے ڈی وینس اور اسٹیو وٹکاف آر ناٹ equipped to deal with very fine diplomatic language and its repercussions. اگر آپ ان کو نہیں بلائیں گے اور یہ اسی طرح ڈرافٹ ایکسچینج کرتے رہے, اسرائیل گھس جائے گا. ہزاروں جہاز آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ وہاں بھوک سے مر رہے ہیں سمندر کے بیچ میں. ایران کو نہیں پتا ان 2000 جہازوں کو مجھے نکلنے دینا چاہیے. آبنائے ہرمز میں 1 ملی میٹر بھی مائننگ نہیں ہوئی ہوئی. وہ ایران یہ کہتا ہے کہ ان 2000 جہازوں کی میں قیمت جو ہے وہ وصول کروں گا, ان کے لوگوں کی زندگیوں کی, ان کے مال کی قیمت وصول کروں گا. Mr. Head of IRGC, please come to Islamabad and enjoy the swimming pool of Serena Hotel. پریزیڈنٹ شی کا سرنڈر نوٹ ہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے لکھ کے بھیج دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ہم ایران کو اسلحہ نہیں دے رہے. کوئی یو اے ای میں نواز شریف اور زرداری کو نو نہیں کر سکتا. السلام علیکم ناظرین, مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین, آبنائے ہرمز کی سچویشن بھی عجیب ہے, آپریشن فریڈم کی سچویشن بھی عجیب ہے. کچھ فجیرہ پہ میزائل ڈالے ہیں ایران نے. پھر محمد بن سلمان نے شیخ محمد زائد کو فون کیا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں, لڑائی کو بڑھائیں نہ, پاکستان والی ثالثی چلنے دیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں تہذیبیں اڑا دوں گا. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, معاملہ جو ہے نا گمپل گول ہو گیا ہے. میں نے کہا پھر عمران علی صاحب کے پاس چلتے ہیں, یہ معاملہ کیسے سیدھا ہوگا. السلام علیکم عمران صاحب. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. صحیح ہے, ایران نے فجیرہ پہ میزائل کیوں مارے؟ فجیرہ کا کیا قصور ہے؟ وہ تو آبنائے حرمز سے گزرتا بھی نہیں ہے, فجیرہ تو باہر ہے. وہ اس لیے, اب پہلی تو بات یہ ابھی تک جو جنگ کا ایک فوگ ہوتا ہے اس کے اندر ہیں کہ اسی جگہ سے رپورٹ ہو رہا ہے, کسی جگہ سے رپورٹ نہیں ہو رہا. لیکن ہم سپوز کرتے ہیں ساری خبریں ٹھیک ہیں, تو اس لیے ہمارے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کے اندر گھس رہا ہے آپریشن فریڈم کے نام پہ, جو کہ جنرلی ایک اچھی چیز ہے. ہم ہر وقت امریکہ کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک قسم کا ان کا ایک پارٹنگ ایک ٹرافی ہے کہ میں نے آبنائے ہرمز کھلوا دی, حالانکہ کھولنی ایران نے. تو اب انہوں نے ہمیشہ کی طرح جو ایران کا پلان ہے وہ امریکہ کو اٹیک کرنے سے پہلے امریکہ کے allies کو اٹیک کریں گے. اور ان کا خیال یہ ہے, رائٹلی اور رانگلی, کہ امریکہ کو کسی تنازع کے حل پہ لانے کی بجائے اس کی جو یہ اس قسم کی حرکتیں ہیں اس کے پیچھے اسرائیل اور یو اے ای اور باقی لوگ شامل ہیں. یہ وہی ہے کہ آپ سیکنڈ بیسٹ کزن کو اٹیک کرتے ہیں. بری بات ہے, صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں کے کان پکڑ کے امریکہ کے اور ایران کے ان کو اسلام آباد کی فلائٹوں میں بٹھایا جائے اور ان کو یہاں لایا جائے ہوٹل سیرینا کے اندر. کیونکہ جو ایران کا آپ کا پلان آیا وہ بالکل ورکیبل ہے. پہلے 2 ورکیبل نہیں تھے, تیسرا ایران کا پلان بالکل ورکیبل. وہ کیسے ورکیبل ہے؟ اس میں یورینیم پہ تو وہ کہتے ہیں 30 دن بعد بات کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ یورینیم ہم اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسٹیپولیٹڈ پیریڈ تک, جو کہ شاید 10 ہے یا 15 سال ہے, ہم یورینیم انریچ نہیں کریں گے. اس کے بعد ہم 3.67 کریں گے لیکن سٹور نہیں کریں گے. یہ 2 اتنی بڑی کنسیشنز ہیں ایران کی طرف سے جن کو پکڑ لینا چاہیے. وقت ہوتا ہے چیزیں کیچ امریکہ کرنے کا. کیوں نہیں پکڑا؟ امریکہ کو ٹرافی چاہیے نا سر. زیرو انریچمنٹ ٹرافی ہے نا سر. سر وہ اس سے بڑھ کے نا ایک شو مارنا چاہتا ہے فائنل, کہ میں نے اپنے جہازوں سے ہرمز کھلوا دیا. اب یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے. اگر ابھی تک ان کی نیول شپس اندر نہیں گئیں, ابھی تک وہ ایئر سے پیٹرولنگ کر رہے ہیں. اگر نیول شپس اندر چلی گئیں تو کسی ایران کے کمانڈر نے ان پہ اٹیک کر دیا تو وہ وار ہو جائے گی. ابھی ایران کے کمانڈرز نے, جو بھی لوکل بوٹس والے ہیں, انہوں نے یا جو ڈرونز ہیں انہوں نے یو اے پہ, ان کو پتا ہے وہ ایک سگنل ہے صرف کہ یہ نہ کرو.
ان کو دونوں کو کان سے پکڑ کے آپ مزمل صاحب جہاز بھیجیں، ایک واشنگٹن ڈی سی اور ایک تہران، اور بلا لیں، مشورہ کر لیں آپ۔ امریکہ تو آنے کو تیار تھا، ایرانیوں کے نخرے نہیں مانتے۔ سر وہ ایران نے غلطی کی ہے، اچھا ماننا چاہیے ہمیں۔ اب یہ بتائیں کہ اب جو ہو یہ گئی، اب ہو گئی نا مزمل، اب ہو گئی، اب اس کو ریپیئر کریں۔ اس وقت نا ایک ترنگ تھا کہ جی ہم ابھی بات نہیں کریں گے، ہم پہلے پہلے ہم جائیں گے جی روس، پہلے ہم جائیں گے جی عمان، پہلے ہم گلف کوپریٹ۔ دیکھیں جو بھی ہو گیا اب تو ہو گیا نا، اب تو ایران کو بھی آنا چاہیے۔ اگر ایران اب نہ آیا تو ایران پھر آخری ثالثی کا موقع ضائع کر دے گا۔ امریکہ کو بھی بلانا چاہیے۔ وہ جو پلان ہے نا سر وہ ورکیبل ہے، اس لحاظ سے بھی ورکیبل ہے کہ وہ پلان ایک تو یورینیم کی بات کرتا ہے، ایک گریجولی کہتا ہے ریسیپروسٹی کے بیسس پہ ہم آہستہ آہستہ ہرمز کھولیں گے، آپ آہستہ آہستہ بلاکیڈ اٹھا دیں گے نیشنلی، ہم باقی کام کریں گے، آپ آہستہ آہستہ ہماری سینکشنز ہٹا دیں۔ یہ جو ورڈنگ ہے ایران کی طرف سے، ڈپلومیٹک ورڈنگ، یہ بڑی زبردست ہے، اس میں پاکستان کی بھی کنٹریبیوشن ہے۔ نیچرلی نہ میں نے پلان دیکھا نہ آپ نے دیکھا، یہ وہ پلان ہے جو تسنیم نیوز ایجنسی سے اور سی این این سے اور الجزیرہ سے جس پھر کے حصے امریکی اس آئے پہ ہیں۔ کیوں نہیں 440 کلو گرام کا کیا بنے گا نا، پھڈا تو اس کا ہے۔ 440 کلو گرام پہ بھی ایران کہتا ہے کہ یا اس کو یہیں ڈسٹروائے کر دیں یا کوئی ارینجمنٹ کر لیں، نہ نہیں کی اس دفعہ کسی بات پہ۔ اور یہاں تک کہ اس پلان کے اوپر یہ سارا آپریشن فریڈم کرتے ہوئے بیچ میں آپ ایک سرٹ سنیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ کہتا ہے کہ ناؤ وی آر ریڈی فار اے گڈ ڈیل، اس کو بھی پتہ یہ اچھی ہے۔ پاکستان کو اعلان کرنا چاہیے کہ وی فیل دیٹ proposals from Iran are workable and we invite both our friends to come to Islam Abad۔ بیک چینل ڈپلومیسی کا اپنا ہی ایک کلاس ہوتی ہے، وقت آتا ہے، یاد رکھیں مزمل، لمحوں کی غلطیاں صدیاں صدیاں اس کی خاطر روتی ہیں۔ تو اب تو بلا لیں ان کو، اب اعلان کریں کہ آئیں، دونوں پہ اور ڈپلومیٹک پریشر ڈالیں گے اعلان آئیں۔ کریں آئیں، وہ نہ آئیں تو ہم پاکستان کے اعلان کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ تو پھر آپ پاکستان یہ بھی کہہ سکے گا اسی تو بلایا سکا تھا ہن جیڑی تسی خون ریز جنگ کر رہے ہو، تاریخ چاہے گا کہ اسی تے تھانوں بلایا سکا۔ اب یہ محمد بن سلمان نے شیخ محمد زاہد کو کیوں فون کیا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، حالانکہ وہ تو اوپیک بھی چھوڑ گئے، اوپیک پلس بھی چھوڑ گئے، سعودی عرب اور یو اے کی تو بڑی لڑائی ہے، پھر بھی ایم بی ایس نے شیخ محمد زاہد کو فون کیا؟ اس لیے فون کیا کہ شکر ہے کہ ابھی امید کی کرنیں ہیں، ابھی جنگ و جدل نہیں ہے ان دو برادر اسلامی ممالک میں، ٹینشنز بہت ہائی ہیں، لیکن شکر ہے کہ فون کیا۔ ہیٹس آف ٹو ایم بی ایس کہ اپنی انہوں نے ایگو کو پس پش ڈال کے فون کیا، کہا کہ ابھی رک جاؤ، پیس ہو جانے دو، پاکستان بیچارہ لگا ہوا ہے، دنیا لگی ہوئی ہے، ایک ذرا کڑوا گھونٹ پی لو، ہم ٹھیک کر لیں گے۔ ایران بھی جب یہ پیس ہوگا آپ کے ساتھ آ کے آپ کی سیکیورٹی کی بات کرے گا، وچ از دا تھرڈ فیز جو ایران نے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں ایران کا زیادہ رول ہے، ہمارا بھی شاید ہو، ہماری انگریزیاں بڑی زبردست ہیں۔ یہ جو پلان ہے نا تھرڈ، یہ جو اب ایران نے دیا ہے، یہ ایک انکریڈیبل پلان ہے، یہ امریکہ کو بھی نہ نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے مزمل، نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہے، نہ روبیو اس طرح ایکٹیو ہے، نہ چیزیں اسٹڈی ہوتی ہیں، وہ تین چار لوگ بیٹھ کے اوول آفس کو اس کو خراب کرتے رہتے ہیں بس۔ وہ کہہ رہے ہیں اسٹیو وٹکاف دیکھ رہے ہیں نا، روبیو نہیں دیکھ رہے، اسٹیو وٹکاف اور جے ڈی وینس دیکھ رہے ہیں۔ جے ڈی وینس اور اسٹیو وٹکاف آر ناٹ equipped to deal with very fine diplomatic language and its repercussions۔ وہ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا میرے ساتھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوتی تھی، یہ ہماری طرح کلرک خانے بنے ہوتے تھے، ہر فلور کے اوپر 10 لوگ کافیاں پی رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ وہی جو لوگ ہیں نا، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ویٹ کر کے نکالے، اور اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کی ریکمنڈیشن دے گا
تو وہ کہے گا کہ اٹس اے ورکیبل گڈ پلان. چلیں ان کو نہیں کرنا, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کو دے دیں, این ایس سی کو ڈیسائیڈ کرنے دیں اس پہ. پر لیکن آپ خدارا اس کو کر لیں. یہ جو آپریشن فریڈم ہے نا سر مزمل, ایک ادھی گولی ہے تھے, ایک ادھی گولی ہے, یہ جنگ کی بھی نشانی ہے تو بڑی زبردست. امریکہ کا فریڈم کے ساتھ ڈی این اے کا ناتا ہے. امریکہ کا جو سٹار سپینگلڈ بینر ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ وہ میں نے دیکھا جب امریکہ کا شور تو فریڈم. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس میں گولی بھی چل سکتی ہے, یہ مسئلہ نہیں, ہے. گولی کل چلی ہے. ایرانی کہتے ہیں ہم نے 2 امریکی جہازوں پہ میزائل مارے ہیں, پر وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں کوریا والوں پہ مارے ہیں, وہ کہتے ہیں امریکہ پہ مارے ہیں. انہوں نے غلطی ہو گئی. امریکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اقرار کرے کہ میرے اتنے میزائل گرے تھے تاکہ میں ایران دا تیسنس. امریکہ بھی اصل ٹرافی لے کے واپس آنا چاہتا ہے. انہوں نے ہن اسلام آباد بلا لو, میں دس رہا تھانوں تاریخ لمحے ہیں یہ. میں بہت سارے نہیں لوگ کہہ اگزامپل رہے تھے, 6 مئی کو, 7 مئی کو ہوگا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. آج 5 مئی کو ہم بات کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے 6-7 مئی کو. اور جد تسی میرے صبح 1 مئی نو تسی میرے نال پلان ڈسکس کیتا سگا, اٹ واز اے ویری ویل انٹینشنڈ انالیسس, بریلینٹ انالیسس, لیکن گڈ ول بھی تو چاہیے نا. جد گڈ ول ہی نہ ہوئے, جد محلے دی لڑائی کران والی عورتاں زیادہ ہون, دوسرے کم ہون, تو مسئلہ ہے. میں آپ کو آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے 30 سیکنڈ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ اخنور لینے لگے تھے 2 ستمبر 1965 کی صبح کو. آپ جنرل اختر حسین ملک, ایک بلٹس کریگ مشہور ہے نا دنیا میں, وہ جو جرمنز نے کی تھی اپنے اسمال ٹینکس کے اوپر, جو پاکستان نے بلٹس کریگ کی تھی فیمس ہے, وہ آپ نے کمانڈ چینج کر دی 2 ستمبر کی صبح کو. ورنہ آج جو سسکیاں کشمیری لے رہے ہیں وہ سسکیاں نہ لے رہے ہوتے. اسی طرح آج یہ بیٹھ گیا نا آ کے, تو دنیا ایک امن کا نیا رنگ دیکھے گی. اگر آپ ان کو نہیں بلائیں گے اور یہ اسی طرح ڈرافٹ ایکسچینج کرتے رہے, اسرائیل گھس جائے گا. اسرائیل فالس فلیگ کر سکتا ہے. یہاں تک کیونکہ خاموشی ہے دنیا میں سوائے کچھ آؤٹ لیٹس کے, اس لیے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حملہ ایران نے نہیں کیا. میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن ایران سے بھی میری التجا ہے, امریکہ سے بھی التجا ہے. فارسی زبان مجھے آتی نہیں, انگریزی آتی ہے. اٹس ٹائم فار یو ٹو کم ٹو اسلام آباد ناؤ. اچھا نہیں, پر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر جو کہتے ہیں ہزاروں جہاز آپ نائے حرمس میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے سیلرز کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے, وہ وہاں بھوک سے مر رہے ہیں سمندر کے بیچ میں. سمندر کا پانی پیا نہیں جا سکتا, پینے کا پانی ختم ہو گیا ہے, کھانا. ایران کو نہیں پتا ان 2,000 جہازوں کو مجھے نکلنے دینا چاہیے انسانی بنیادوں پہ, وہ ان 2,000 جہازوں کو نہیں نکلنے دے رہے. اس کا کیا ڈیفنس ہے ایران کے پاس کہ یہ 2,000 جہاز جب اگر ایران نکلنے دے رہا ہے, وہ ڈر رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں, میں آج آپ کے پروگرام میں کچھ باتیں, آپ نئے ہرمز میں 1 ملی میٹر بھی مائننگ نہیں ہوئی, لیکن سب ڈر رہے ہیں کہ مائننگ ہوئی ہے. میں آج آپ کے پروگرام پہ یقین سے بتا سکتا ہوں 1 انچ کی مائننگ نہیں ہوئی. انشورنس کمپنیاں ڈری, فیئر ہے کہ ایران ان ٹینکرز کو اٹیک کرے گا. ایران انڈیپینڈنٹ ٹینکرز کو اٹیک نہیں کرے گا, اور ایران کی گورنمنٹ کو فارملی ان کو نکال دینا چاہیے. لیکن ایران کے پاس وہ سفارتی ہتھیار ہے. ایران یہ کہتا ہے کہ آؤ آپ مجھ سے بات کرو. وہ ایران یہ میں کہتا ہے کہ ان 2,000 جہازوں کی میں قیمت جو ہے وہ وصول کروں گا, ان کے لوگوں کی زندگیوں کی, ان کے مال کی قیمت وصول کروں گا. اگر ایران نے یہ کہا تو غلط کہا ہے. چلے, ایران کو ان کی جب آپ نہیں گزرنے دے رہے, دیکھیں میں بھوک سے مر رہا ہوں, آپ نے میرا راستہ بند کیا ہوا ہے, آپ راستہ نہیں کھول رہے تو آپ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں نا. نہیں, آپ اگر بھوک سے مرنے کا مسئلہ ہے تو دنیا, یہ ڈیولپڈ ورلڈ بڑے آسانی سے ان کو واٹر اور فوڈ دے سکتی ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ملک کے اوپر انلیگل اٹیک ہوا ہے,
اس ملک نے اپنی راہداری بند کر دی ہے. سویس کنال کا واقعہ ملاکا اسٹیٹس میں بھی ہو رہا ہے. یار اس ملک کا بھی تو بھلا کرو نا. اس پہ اٹیک ہی لیگل ہوا ہے, امورل ہوا ہے. اب وہ بھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ایران کو جتنی شپس ہیں ابھی, میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, گڈ ول جیسچر کے طور پہ ایران کو وہ ریلیز کر دینی چاہیے, اور کہنا چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ شپس ہیں ان کو ہم نیگوسیشن سے پہلے ایز اے میجر آف گڈ ول کر رہے ہیں, امریکہ کی دھونس سے نہیں کر رہے. ادھر جو بیٹھے ہوئے نا IRGC والے, وہ کہیں گے او ہو اسی چھٹ دئیے, وہ کہیں گے امریکہ نے چھڑوا لے. اے مسئلہ اچھا نہیں چھوڑیں. آپ دیکھیں میری بات سنیں. وہ کہتے ہیں عمان میں بھی کل سٹرائک ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں اور جگہ بھی کل سٹرائک ہوئی ہے. وہ ادھر تو کل ملٹیپل سٹرائکس کی بات ہو رہی ہے, خالی دبئی کی فجیرہ کی تو نہیں ہو رہی. سر عمان پہ اگر اسٹرائک کی تک نہیں بنتی. ہوں ایک ملک GCC کا جس کے ساتھ اعلیٰ تعلقات ہیں, ایک ملک ہوں نمبر 1 فار ایران, اینڈ فار عمان ایران از نمبر 1. تک نہیں بنتی. آپ کو نہیں لگتا ایران نے عمان پہ یا UAE پہ اٹیک کیا ہے؟ کس UAE نے؟ پہ کیا ہے شاید, کیا ہو, عمان پہ نہیں کر سکتا. عمان پہ نہیں کر سکتا. نو وے. اچھا اب آپ کو لگتا ہے UAE سعودی عرب کی بات مان کے تحمل کا مظاہرہ کرے گا یا دے ول ریسپونڈ بیک؟ سر UAE کے پاس اس وقت کوئی اور آپشن نہیں ہے. UAE ڈائریکٹ کینیٹک میں نہیں جائے گا. وہ یا امریکہ سے کہے گا یا اسرائیل سے کہے گا. اسرائیل کو روکا ہوا ہے. امریکہ اپنی ٹرافی لینے کے چکر میں ہے. آج اگر ایران کھول دے ہرموز کی شپس کو, امریکہ کو ٹرافی مل جائے گی. ایران ٹاکس کرے, ایز این آنریبل نیشن نکلے, تھوڑا سا اپنا سر نیچا کر لیں تو معاملہ حل ہو جائے. نہیں پر وہ تو IRGC تو اس کے لیے نہیں تیار نا. IRGC تیار کہتا ہے ہے, سر, تیار. وہ کہتے ہیں سر کٹ جائے گا, جھک نہیں سکتا, نیچے نہیں ہوگا. غلط کہتی ہے IRGC. پھر IRGC ہوش کرو, ایران کی نیشن کے لیے ہوش کرو. یہ جو پرورس راستہ ہے جس میں آپ اپنا دوام دینا چاہتے ہیں اپنے سو کالڈ اقتدار کو, یہ موت کی طرف جائے گا. پوری قوم کی فکر کریں. آپ پکے انٹیگرل پارٹ ہیں ایرانین سٹرکچر کے. اگر ایرانین سٹرکچر ہی چلا جائے گا تو پھر آپ کس ملک پہ رول کریں گے؟ وہ ٹرمپ نے پھر کہا تہذیبیں اڑا دوں گا, تباہ کر دوں گا, اسلحہ ہے وہ وہ نہیں کرے گا سر. وہ کہہ تو رہا ہے نا یار. نہیں سر, ہاں. ہی وونٹ ڈو اٹ. ٹرمپ ہی صرف صبح کے وقت ہماری انٹرٹینمنٹ کرتا ہے. اس کا نام ٹرمپ ہی ہے, کچھ نہیں اور. نہیں پر وہ ایسی باتیں پچھلے دنوں تو پچھلے 8 دن تو نہیں کر رہا تھا, اب ایک دم کرنا شروع ہوا. ہاں جی, کیونکہ اس کو بھی یہ بات ہے کہ, لیکن اب جو سر ایران کا پلان ہے نا, اس پہ ٹرمپ نے اچھے ریمارکس دیے. ناؤ از دا لیکن ٹائم ٹو کم. ایکسپٹ تو نہیں کیا, ان پہ کاؤنٹر بھیج دیے نا واپس ایران. یا تو ان کو چلیں ایکسپٹ کر, ایران کو. یا تو ان کو کہتا ہے میں نے ایران کا پلان ایکسپٹ کر لیا. ایکسپٹ تو نہیں کیا اس نے. سر اس لیے کاؤنٹر بھیجا کہ کوئی نوک پلک ٹھیک کرنی ہوگی نا. اے دونوں نو میں کہہ رہے ہیں مسٹر ٹرمپ اینڈ مسٹر دوسرے پاس IRGC مسٹر واحد وحیدی. پزشکیان وہی پزشکیان کی وحیدی. تو کوئی ویلیو نہیں نا وحیدی. ہے ذرا نہ کیا کرو تسی اقدام ہی, تسی نہ بائنڈریز پہ جاندے ہو. تسی بھی آج پنک شرٹ پہنی ہے, میں لال پہنی ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم بائنڈریز میں پڑ جائیں. کوئی گل نہیں ہے سر. اب سر, مسٹر پریزیڈنٹ, مسٹر ہیڈ آف IRGC, please come to Islamabad and enjoy the swimming pool of Serena Hotel. And Mr. Trump, it's time for you to come and then go to China from here. This is the moment. Seize it. Otherwise, the world will write about both of you negatively. اچھا نہیں اب دیکھیں نا جی, UAE سے امریکنز نے اپنے سارے امریکنز نکال لیے ہیں, اپنا کانسولیٹ بند کر دیا ہے, انہوں نے اپنے عملے کو نکل جانے کے لیے کہا ہے. یہ تو وار سائنز ہے نا, کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جنگ ہونی ہے. یہ پیس سائنز تو نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ عملہ نکال لیتے ہیں, ویزا سروس بند کر دیتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں UAE سے نکل جائیں, اٹ مینز وہ UAE میں جنگ دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اٹیکس ہوں گے, UAE کو بدلہ شدلہ, ایران کو بدلہ شدلہ لے گا. لیکن فل فلیج جنگ سے ابھی تک دونوں بچے ہوئے ہیں. اگر فل فلیج جنگ کرنی ہوتی, کل جو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے اٹیک کیے 2 امریکیوں کو,
اس کا بہانہ بنا کے کل امریکہ اٹیک کر دیتا. ان کی فورسز اب فلی اکوپڈ ہیں، وہاں موجود ہیں. پلان کی بات ہے کہ کیا وہ ایران کے کسی حصے کو کیپچر کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں. بس پھر ٹھیک ہے، پھر دنیا تباہ ہوگی. دنیا جب تک آلٹرنیٹ آئل روٹس ڈھونڈے گی، پوری دنیا غربت سے، ہمارے حصہ انڈیا، ہم لوگ سفر کریں گے. یہ نہیں میں کہتا کہ ہم نہ انڈیا نہ ہم زمین بوس ہو جائیں گے، نہیں. وی ول فیس اٹ بٹ with گریٹ ڈیفیکلٹی. چائنا، نہیں جاپان. پر چائنا واٹ کچھ ول یو کر ڈو؟ نہیں رہا نا جی. چائنا کا تو کوئی رول نہیں. چائنا تو یہی امپورٹنٹ سپر پاور ہے، ایک امپورٹنٹ یہی سپر میں پاور. آئی فلی اگری ود یو. یہی میں اور آپ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اکنامک ڈیولپمنٹ از ناٹ انف. یو نیڈ ٹو کم ان ٹو دا فور. یو نیڈ ٹو ایٹ لیسٹ سینڈ یور نیوی سم ویئر. ڈونٹ فائٹ بٹ ایٹ لیسٹ موو. دس از ناٹ دا وے. یہ پرانا ٹھیک تھا جب آپ اکنامک پاور نہیں بنے تھے. اب ٹیک یور پلیس ایز پاور نمبر 2 in the world. Don't deploy heavily, but at least speak. At least go to Tehran. Why don't you go to Tehran? نہیں If وہ Asim Munir can go to Tehran, so can you to signal. Why don't you take a trip to Russia? Why do both foreign ministers of Russia and China stand together on a mic and make a statement? نہیں That means for you, اس کا مطلب چائنا نے Iran is دیکھیں اگر عراقچی ماسکو جا سکتے ہیں تو بیجنگ بھی جا سکتے تھے. اس کا مطلب بیجنگ نے بلایا نہیں، ویلکم نہیں کیا ہوگا. ان کا آپ نہ آئے، ٹرمپ آ رہا ہے، ہم اس وقت آپ کو نہیں بلانا چاہتے. لیکن اب بالکل وہ تو یہی بات ہے. وہ ٹرمپ کا بالکل انتظار یہی بات. کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا پریزیڈنٹ شی نے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خط بھی لکھا ہے کہ ہم ایران کو کوئی اسلحہ نہیں دے رہے ہیں. تو جب آپ اتنا بڑا سرنڈر نوٹ لکھ دیں، جو میں تو اس کو پریزیڈنٹ شی کا سرنڈر نوٹ ہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے لکھ کے بھیج دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ہم ایران کو اسلحہ نہیں دے رہے، اور اب آپ ایرانینز کو ویلکم بھی نہیں کر رہے بیجنگ میں. نہ آپ تہران جانے کو تیار ہیں، نہ انہیں بیجنگ بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں ہماری ٹرمپ والی ڈیل ہو جائے. چھوڑیں آپ، ہم اس لڑائی سے دور رہتے ہیں. شاید اتنا جس طرح آپ نے اس کو بہت زیادہ رنگ دے دیا، شاید اس طرح نہ ہو. لیکن یہ بات درست ہے کہ چائنا ہیز بین فاؤنڈ وانٹنگ in bringing justice and peace to the Middle East. That's true. دس از آن ناٹ اونلی ود ایران. دس ہیپنڈ ود آپ دیکھیں نا وینیزویلا. دس ہیپنڈ ان چائنا. ایران نے چائنا نے تو سری لنکا، چائنا نے تو اپنے بہت سارے الائز کو ڈمپ کیا ہے. جہاں الائی ڈمپ ہوتا ہے وہ الائی کو ڈمپ کر دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہاں. حالانکہ ان پاپولر اوپینین ہوگی، شاید ہمیں فون آ جائے کہ یہ باتیں نہ کیا کرو. آپ کی بات 100% درست ہے. اگر آپ اپنے الائے کو اکنامک ایڈ دیتے رہیں لیکن جب اس پہ اٹیک ہو تو آپ سامنے نہ آئے، اٹ از ورچولی ڈمپنگ آف دا الائے. نہیں، اکنامک ایڈ پہ بھی بات کر لیں. آپ نے سری لنکا کو ڈیفالٹ کرا دیا. آپ ایون پاکستان کے بھی آئی پی پی ری اسکیجول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر کس سنگی پہ نو رکھ کے لیتے ہیں. آج تک کوئی ملک جو امریکن ایڈ یا گرانٹ یا قرضے سے ڈیفالٹ کیا ہے؟ نہیں کیا. چائنیز سے کیے ہیں. ان کا ماڈل ایسا ہے کہ وہ پھنسا لیتے ہیں اور پھر اس میں سے باندھتے ہیں اور پھر ڈیفالٹ کرا دیتے ہیں. اس میں ان ممالک کا بھی قصور ہے جن کو اپنے پلسز اور مائنسز سمجھ نہیں آتے. سری لنکا از اے گریٹ کنٹری، آئی لو اٹ. لیکن پاکستان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا جس کی پائڈ بیٹھی ہوئی ہے یہاں، جس کا ایس ڈی پی آئی بیٹھا ہوا ہے یہاں، جس کی منسٹری آف فائنانس بیٹھی ہوئی ہے، آلدو وہ ایک ڈپٹی سیکرٹری پوری منسٹری آف فائنانس چلاتا ہے، جس کا فارن آفس بیٹھا ہے، جس کو میتھس نہیں آتی اکنامکس کی، جس کی اکنامک افیئرس ڈویژن ہے، جس میں کوئی انسان نوٹ لکھ کے اوپر نہیں بھیج سکتا. پاکستان کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ پاکستان ایسی اکنامک ایشوز پہ جائے. پاکستان کو باقی آئی پی پیز کے ساتھ اپنی ری نیگوسیشن کرنی چاہیے. وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس اینڈ دس از دا رائٹ ٹائم. یہ علیحدہ ٹاپک ہے لیکن یہ آپ کی بات لیکن صحیح ہے. لیکن دیکھیں نا دنیا میں چائنا ملٹری کی حد تک ایک محدود مدد کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اپنی جان خود لڑو. مالی ایک مدد کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے آپ جانو آپ کا کام جانے.
سپر پاورز کا یہ کام نہیں ہے. دیکھیں سپر پاور ہوں. جب کسی کو اڈاپٹ کرتی ہیں پھر اس کو سیو بھی کرتی ہیں، پھر اس کو پنپتی ہیں، اس کو زندہ رکھتی ہیں، کیونکہ وہ اس کا الہی ہوتا ہے. چائنا اپنے الہی کو، اپنے اپنے بچے کو مروا دیتا ہے اپنے مفاد کے لیے. روس بھی. روس بھی. نہیں، روس نے کافی ایسا کولڈ وار میں بہت لوگوں کو تحفظ دیا. اب تو وہ ایک روس ٹوٹ گیا. جب تک کولڈ وار ٹو ورلڈ پاورز تھیں، چاہے روس نے اپنے 1 انچ کی تحت کا تحفظ کیا. ہاں سر کو، لیکن کولڈ وار کے بعد کی اب بات ہم کر رہے ہیں. ہوں اس بات آپ کی بات سے اے- ایک چیز کو ڈیڈیوس کرنا چاہیے ہوں کہ دنیا اس وقت جتنا مرضی ہے لٹریچر لکھ لو، دنیا اس وقت یونیپولر ہی ہے. نہیں، پر اس جو یونیپولر ملک کو اس وقت رشیا نے چیلنج نہیں کرنا، چائنا نے کرنا ہے. دا بگیسٹ پاور از ناٹ رشیا ناؤ. دا بگیسٹ پاور آفٹر یونائٹیڈ اسٹیٹس از چائنا. ریسپانسبلٹی از آن چائنا, not on US, so on let's Russia. see let's see if in the summit ہوں they challenge them. ریسنٹلی کچھ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جس کو ہم شاید ورقے کے اوپر لکھ کے اوپر نیچے بھیجتے رہتے ہیں کہ چائنا نے یہ کہا. بھائی اس کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی بات سے میں 100% اگری کرتا ہوں. چائنا شوڈ ری تھنک اٹس ماڈل ناؤ. چائنا فرسٹ اسٹیج سے گزر گیا ہے. اب اس کو میں یہ نہیں کہتا لڑائیاں کرے، لیکن پیس کا تو موجب یار بنے نا اپنے دنیا میں. مفاد کا تو تحفظ کرے. نظر تو یہ آتا ہے ہاں کہ چائنا اپنے مفاد کی بھی قربان، کسی کے مفاد کے لیے نہ لڑے. چائنا اپنے مفاد کے لیے بھی لڑنے کو تیار نہیں ہے. صحیح بات ہے. چائنا چائنیز انٹرسٹ کے لیے بھی لڑنے کو تیار نہیں. یہ سب سے بڑا چائنا مسئلہ شوڈ نو. چائنا شوڈ. ہے. چائنا شوڈ ناؤ. اچھا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو پیس ٹاکس نظر آ رہی ہیں یا آپ کو لڑائی نظر آ رہی ہے؟ دونوں کی ایکول چانسز ہیں، لیکن مجھے پیس ٹاکس نظر آ رہی ہے. مجھے امن زیادہ نظر آ رہا ہے، ورنہ امریکہ کل ریئیکٹ کرتا. امریکہ آج کل کر دے گا، خاموش رہا. آج کر دے گا، کل کر دے گا، انشاءاللہ 48 آورز میں کر دے گا. اٹس نیور ٹو لیٹ. دیکھیں اگر کرے گا بھی نا تو یہ ہوگا کچھ لمیٹڈ ٹھاٹھو کرے گا، اس کے بعد واپس آ جائے گا. لمیٹڈ ٹھاٹھو سے کیا مراد ہے؟ لمیٹڈ ٹھاٹھو سے کہ 2-3 بوٹس ڈسٹروائے کر دیں. وہ تو ایک کہتے ہیں کل کوئی 6 ایرانی، کی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کل 6 کی ہیں نا. لیکن وہ ایرانی نظر نہیں نہیں نہ آ مانتے. رہی ہے. ہاں، نظر نہیں آ رہی. ایران نے ہاں وہ چھوٹی بوٹس ہیں، وہ کیا نظر آئے؟ بس اتنا ہی کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا. نہیں، آبنائے ہرمز کا مکمل کنٹرول نہیں سنبھال سکتا ہے امریکہ. نہیں، ایران کی مدد کے بغیر نہیں. اٹ ول بی وار دین. اس لیے پیس ٹیبل پہ آ جائیں. ایران تیار ہے یار کھولنے کے لیے. لیٹس ڈو ایران اٹ نے، دا آپ رائٹ کو وے. پتہ ہے جو اسٹیٹ آف ہرمز کا نیا نقشہ دیا ہے، اس میں اس نے عمان کے پانیوں کو اور یو اے ای سب تک خود اپنی ریڈ لائنز بتا دی ہیں کہ یہ ہمارا ہے. وہ ملک بھی پریشان ہے کہ ہمارے پانیوں پر بھی وہ کہہ رہا ہے میرا حق ہے. او جی جنرل بھائی دیدہ نقشہ ہے، وہ تبدیل ہو جائے گا، کوئی گل نہیں. وہ ایسے ہی جیسے آبنائے ہرمز کو اسٹیٹ آف ٹرمپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فجیرہ تک ہماری ہے. آ جائے گی واپس، ہو جائے گا ٹھیک. وہ کوئی فجیرہ تک وہ اپنا ملک نہیں سنبھال سکتے، ایسے اتنی بری حالت ہے. فجیرہ کتنے انہوں نے جانا ہے. ایک میں تھوڑے پروگرام دی وساطت نال کچھ عرض کرنا چاہتا ہے، اجازت تھوڑی؟ فل- سر مزمل، آپ ایک عوامی آدمی ہیں. آپ ان 40 لاکھ 50 لاکھ پاکستانیوں کی بات کریں جو گلف میں سرو کر رہے ہیں. آپ ہماری ایمبیسیوں کا حال ٹھیک کروائیں اپنے پروگرام سے. میں نے کل، آپ کے بھی استاد ہیں میرے بھی استاد ہیں، رضا، ان کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ خدا را 6 بجے ایمبیسیوں کو تو کھول دو. رات کو گرمی میں آبلا پا جن کے پاؤں میں گینگرین ہوتا ہے، وہ رات کو سوتے ہیں سڑک کے اوپر. 6 بجے ایمبیسی کھلواؤ، ایئر کنڈیشنرز آن کرواؤ، ایک بندے کی ڈیوٹی لگاؤ. نادرا اور یہ پاسپورٹ کے نام پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، سفرا کو چاہیے کہ جا کے خود انٹرسٹ لیں. یہ جو یہ جو پاسپورٹ ہیں یہ منسٹری آف فارن افیئرس کو دیں. انسانیت لائیں، لوگوں کو 4 4 چکر نہ لگوائیں. سر یہ جو سفید گاڑیاں لے کے ہمارے ادھر لوگ، میں نے دیکھا ہے جی، بڑے کچھ جھنڈے لگا کے پیچھے گرین نمبر پلیٹیں لگا کے چیزوں کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. بڑی بڑی یا لینڈ کروزروں کے نئے ماڈل، یہ ان بیچاروں کی آبلابا پاکستانیوں کے پسینے سے آتا ہے.
ہماری جو وہاں کمیونٹی کی لیڈرز ہیں نا سر، وہ بھی آبلا پاکستانی کی مدد نہیں کرتے، وہ بھی بگ گنز ہیں کسی کی وہاں. اور میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، کیونکہ لوگ کہیں گے وہ جی ہے کیوں کر رہے ہو گلا، میں نے ساری زندگی یہ امپلیمنٹ کی ہیں 30 ایئرس، ہمیشہ امپلیمنٹ کر کے دکھائی ہیں. پاکستانیوں کو ریلیف دیں. پر پاکستانیوں یو اے سے پاکستانیوں کو ڈپورٹ تو کیا جا رہا ہے. سر، اٹ از ٹائم فار دا پرائم منسٹر ٹو گو ٹو یو اے. دس از ناؤ دا ٹائم. شہباز شریف کو جانا چاہیے. ہاں جی. وہ سنتے ہی نہیں ہے. پہلے فیلڈ مارشل گئے نہیں تھے، انہوں نہیں، نے وہ دیوی دی نہیں پھر بھی سنی. وہ پھر بھی ملیں گے. جائیں. میں آپ کے گھر تبھی آ سکتا ہوں نا جب آپ مجھے دروازہ کھولیں گے. میں باہر بیٹھ تو نہیں سکتا. پرائم منسٹر جا کے بیٹھ جائے. کوئی انسان زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو نو نہیں کر سکتا. کوئی یو اے میں نواز شریف اور زرداری کو نو نہیں کر سکتا. کوئی یو اے کے اندر جن ناصر منیر کو نو نہیں کر سکتا. پرائم منسٹر اور فورن منسٹر پروٹوکول وائز ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں کر سکتے. جائیں ان سے پوچھیں ہم سے کیا گلا ہے، اب کی دفعہ بات کریں پوری. وہ کہیں گے گلا ہے تو سعودی عرب نال چلے گئے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے، آپ بیان دیتے ہیں ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، آپ کے منہ سے آواز نہیں نکلتے. ان کے گلے ہمیں پتہ نہیں ہے. نکالیں. ہم نے یو این میں بھی آواز نکالی ہے، آج بھی اعلان کریں کہ ہم یو اے کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کو کنڈیم کرتے ہیں. آج صبح چڑھتے پاکستان کو یہ اعلان کرنا چاہیے آج. ٹھیک ہے نا جی. ہم سعودی عرب کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا ہے، ہم یو اے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. انہیں غصہ ہے. کھڑے ہونا چاہیے. پر ہمارا پیکٹ سعودی عرب سے ہے نا، یو اے کا تو انڈیا سے ہے. وہ جائے انڈیا بولے. نہیں، ہم پھر بھی ہمارا بھائی ہے، ہماری ہسٹورک ریلیشن شپ ہے. پیکٹ لیٹر آف انٹینٹ وہ انڈیا سے سائن کریں تو لڑائی ہم لڑیں، یہ تو بڑی غلط اور بات ہے. کوئی گال نہیں نہ گلا کرو نا، چھوٹی موٹی معاف کر دیا کرو غلطیاں. مزمل صاحب معاف کر دیا کرو. اللہ انڈے سارے انڈیا نو تے ڈنڈے سارے پاکستان نو. اس طرح نہیں، اسی ہاں ڈنڈے روک لواں گے. پیار کرو، پیار اچھا کریا کرو سر. اچھا. نہیں، میرا مطلب ہے کہ مندر اتنے بنائی جاؤ تو ڈنڈے سانو پائی جاؤ. اور مندر بھی چلو کوئی نہیں، ایک ملٹی ڈومین سوسائٹی ہے. ملٹی ڈومین کا لفظ غلط استعمال کر دیا. ملٹیپل ریلیجس ہے. نظریات. ہاں ہاں، ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہے. مسجدیں بھی شاندار ہیں، شاندار مسجدیں ہیں. ذرا یہ اب ڈی پی ایم اور پرائم منسٹر کے لیول کی ہے. اگر وہ انوائٹ نہیں کرتے then Nawaz Sharif and Zardari must go and meet the leadership. بہت شکریہ عمران علی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو. Always, sir. Thank you.